अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तानी तारीख के उन दिनों में से है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। आज आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानेहे को 11 साल बीत गए हैं, मगर इस दिन का दर्द, वो कर्ब और खामोशी आज भी हमारे दिलों में ताज़ा है। 16 दिसंबर 2014 को मासूम बच्चों, असातिज़ा और कौम के मुस्तकबिल को बेरहमी से निशाना बनाया गया। ये सिर्फ एक स्कूल पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के अमन, तालीम और इंसानियत पर हमला था। आज हम न सिर्फ उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं, बल्कि ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या हमने उन कुर्बानियों से कुछ सीखा? क्या हमारी आने वाली नस्लें आज ज़्यादा महफूज हैं? और क्या दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी उस समत जा रही है जहां इसे जाना चाहिए? आज के प्रोग्राम में सानेहा APS को याद भी करेंगे और इन सवालों के जवाब भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सिडनी हमले की अगर हम बात करें, जिसका इल्ज़ाम भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगाया जा रहा था, इसका ड्रॉप ये हुआ है कि हमलावर भारतीय शहरी निकला है और भारतीय पुलिस ने हमलावर के भारतीय शहरी होने का एतराफ़ भी कर लिया है। तो भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है, बयानिया फ्लॉप हुआ है और सच्चाई वाज़ेह हो गई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान से जंग के दौरान गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के जो नंबर्स हैं वो भी सामने आ गए, जिन पर कंफ्यूजन हो रही थी। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि भारत अपनी सुबकी मिटाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है, और जो गड़ा वो पाकिस्तान के लिए खोदता है, खुद जब उसमें गिरता है तो भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, हुकूमत की तरफ से एक हल्का सा इशारा मिला है कि शायद बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए, उनकी जो मुलाकात की जिद लगाए बैठे हैं। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या बानी से मुलाकात सियासी दर्जा हरारत कम करने का जरिया बनेगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल इशूज़ हैं वो हल हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब डिफेंस एनालिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शौकत पराचा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हम सिडनी हमले की बात करते हैं। इल्ज़ाम फौरी तौर पर पाकिस्तान पे लगाया गया, लेकिन अब गुत्थियां जैसे जैसे सुलझ रही हैं, वक्त गुजर रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इस हमला आवर के भारतीय शहरी होने का सबूत मिल गया है और जो भारतीय पुलिस है उसने भी हमलावर के भारतीय शहरी होने का एतराफ़ कर दिया है। सर, भारत जो पाकिस्तान के लिए गड़ा खोद रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार खुद गिरता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको और कितना नुकसानदेह है ये चीज़ भारत के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक भारत के लिए नुकसान की आपने बात की, तो उनके एटीट्यूड से, उनके कंडक्ट से, उनके स्टाइल से, उनकी स्टेट पॉलिसी से ये लगता है कि वो किसी भी तरीके से कोई शर्मिंदगी जो है उनको किसी चीज़ से होती नहीं है। जब आप शर्म का और गैरत का लिबादा अपने ऊपर से उतार दें और बेशर्मी पे आ जाए तो फिर उसका कोई लेवल नहीं होता है। और आज भारत में आपको वही चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि जो रियासती दहशतगर्दी होती है ना, वो ज़रूरी नहीं होती कि आप उसको वेपन से ही करें। रियासती दहशतगर्दी जो है वो झूठ बोल के भी की जा सकती है, वो दूसरों लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करके भी की जा सकती है, वो अल्फाज के ज़रिए भी की जा सकती है, वो मीडिया के, आज के दौर में मीडिया के ज़रिए भी की जाती है। अब भारत के अंदर जो कुछ मीडिया का बिहेवियर है वो मैंने तो नहीं कहा, आपने देखा दुनिया के मीडिया ने भारत के ऊपर जब मीडिया पे फिल्में चलाई तो उन्होंने उनको वॉर मॉन्गर करार दिया। उन्होंने कहा कि ये तो जी झूठा मीडिया है, और इसके ऊपर बड़े बड़े मशहूर चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्टिंग, अपनी अपनी खबरें, अपनी अपनी जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो भारतीय मीडिया के ऊपर लगाए। तो उनको इससे जाहिर ये होता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जिस वक्त सिडनी का वाकया हुआ और वहाँ पे एक तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जहाँ कोई मुसलमान नाम आ जाता है तो पूरी दुनिया में लोग समझते हैं कि मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही आबाद है, बाकी जगह जो कोई मुसलमान आबाद ही नहीं है, तो वो तो फौरन उस चीज़ को पाकिस्तान से रिलेट कर देते हैं। हालांकि इंडिया में भी उतनी मुसलमान आबाद है जितने पाकिस्तान के अंदर, बाकी जगहों पे इंडोनेशिया देख लीजिए, मिस्र देख लीजिए। अब जिससे बचाया है वो भी एक शामी मुसलमान है, उसने भी एक हीरोइज्म नई मिसाल कायम कर दी। तो ये तो भारत के लिए एक ऐसा वो था, अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो मिस कर नहीं सकते थे, क्योंकि आपने देखा कि कुछ उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में ये भी किया कि काबुल के अंदर वो रिपब्लिक टीवी का एक चैनल, एक एंकर है अर्नब गोस्वामी, जो गालिबन नरेंद्र मोदी का चेला है, उसने 6 मंजिला होटल भी बना दिया था काबुल के अंदर। अब भारत असल में सबसे बड़ी बात जो एक एस पॉइंट है
وہ یہ ہے کہ بھارت اپنے کانڈکٹ اور اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے دنیا میں. جو کچھ انہوں نے کینیڈا میں کیا، آپ کی میموری میں ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ایک سکھ کو قتل کیا، اور پھر کینیڈین نے کیا کہا، جو کچھ آسٹریلیا میں اس سے پہلے کیا، وہاں پہ جاسوسی کرنے کی کوشش کی، اور ان کے جو ہے فوجی وہ انوالو تھے، وہ بھی آپ کو پتا ہے. ایک نیٹ پکڑا گیا. امریکہ میں جو ایک سکھ کو مارنے کی کوشش کی وہ بھی پتا ہے. قطر میں جو 10 لوگوں کا ایک رنگ تھا جو آپریٹ کر رہا تھا، جو جاسوسی کر رہا تھا، اور وہ اس کی خبریں جو ہے وہ مساعد کو دے رہے تھے، پھر ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. پھر نریندر مودی وہاں جا کے لمبا لیٹ گیا کہ ان کو معاف کر دیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا اپنا ایران کے اندر ہوا، جہاں 174 لوگ پکڑے گئے تھے، تو ان میں سے 94 جو تھے وہ بھارتی شہری تھے، جو وہاں پہ مختلف قسم کے بڑے چھوٹے بڑے. ایک تو وہ نیٹ ورک ایسا چلا رہے تھے جو دبئی سے آپریٹ ہو رہا تھا، اور ان کا جو ہیڈ تھا وہ اس کمپنی کا ہیڈ تھا جو کمپنی دبئی. تو یہ تمام چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت اپنے کانڈکٹ کی وجہ سے خود ہی دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اگر آپ کوئی شرم کا لیول یا کوئی غیرت کا لیول بھارت کی پریزنٹ لیڈرشپ میں تلاش کرنا چاہتی ہیں تو I am sorry that is not present there. انہوں نے غیرت بھی چھوڑی ہے اور شرم بھی چھوڑی ہے، کیونکہ جب بھی آپ مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کریں گے اور مذہب کے اندر سیاست کو ڈال کے اس سے ہندوتوا یا سیفرون ٹیررزم یا زیونسٹ پالیسی کے اوپر عمل کریں گے، یا زیونسٹ کے لابی کے اوپر جا کے آپ چیزیں لیں گے، کیونکہ آج کل ایک زیونزم کا، ہندوتوا کا، اور یہ افغانستان کے اندر جو ایک سو کالڈ لیڈرشپ موجود ہے جنہوں نے اپنا ایک ریلیجن بنایا ہوا ہے اسلام، ان کا ایک نیکسس ہے جو دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور آپ اس کا ایفیکٹ دیکھ. بالکل صحیح آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. واقع صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. واقع صاحب، بھارت بوکھلایا ہوا ہے اور اپنی سبکی مٹانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ بھارت اپنی بوکھلاہٹ میں جو حرکتیں کر رہا ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. ایک تو سڈنی انسیڈنٹ جیسے ہی ہوتا ہے الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن سر میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تو بھارت کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، مکروہ چہرہ، لیکن دنیا کا یا خاص طور پہ یورپ کا جو رسپانس ہے، کیا ویسا رسپانس ہے؟ اگر کوئی دوسرا ملک ملوث ہوتا تو ویسا رسپانس ہوتا جیسا بھارت کو دیا جا رہا ہے؟ میں تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کا جو منہ ہے وہ پوری دنیا میں کالا ہو چکا ہے. جہاں بھی کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، الٹیمیٹلی اس کی جڑیں اور اس کا جو مرکز ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارت بن جاتا ہے. بھارت کتنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس میں انوالو کیا جائے، لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات صحیح کہی ہے کہ اگر کسی شخص کا نام مسلمانوں جیسا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے. اب یہ سارا کچھ جو بھارتی پولیس نے مانا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی سٹوری ہے کہ یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. کسی شخص کا کس ملک سے تعلق ہے، کہاں وہ پیدا ہوا، اس کی نیشنلٹی کہاں ہے، اس کا باپ کہاں کا ہے، اور اس کے ساری ٹریول ہسٹری آپ دیکھیں، کبھی ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رہا. بھارت سے رہا ہے، فلپائن سے رہا ہے، آسٹریلیا میں ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے. اور ایک دم اتنا بڑا جو واقعہ سامنے آیا، اور واقعہ رونما ہوتے ہی آپ دیکھیں بھارت نے ایک دم پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا. پہلے اسرائیل نے لگایا اور ساتھ ہی سپورٹ کیا، اور فیس بک سے کسی اور کی تصویر نکال کے پاکستان کے اوپر گند اچھالنا شروع کر دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ ایک دم وہ ریورس ہو کے اس کے منہ کے اوپر کالک آ کے ملی گئی. اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کا اصلی چہرہ دیکھ رہی ہے. لیکن آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے، جو رسپانس ان ممالک کا اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستان کا اس سے تعلق ہوتا تو شاید وہ اس کو کئی درجے زیادہ اٹھاتے اور اس بات کو اچھالتے. لیکن بھارت کا نام سنتے ہی نہ جانے ان کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے. واقع صاحب میں وجہ ہی پوچھنے لگی تھی، کیا وجہ ہے کہ اتنا دست شفقت رکھا جاتا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، وہ وہاں ووٹرز بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کی اکانومی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بہت سارے کاروبار وہاں شروع کر رکھے ہیں. یہ مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ممالک جو ہیں یہ ساری چیزیں برداشت کر جاتے ہیں. اور چونکہ پاکستان کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو اس کو زیادہ اچھالیں گے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس سے پہلے جیسے کینیڈا کا بھی واقعہ ہے بڑا مشہور و معروف، اس طرح اس نے جا کے وہاں قتل کیا ایک سکھ کو، اور پھر آسٹریلیا، پھر اس گورنمنٹ نے
कैनेडियन गवर्नमेंट ने कितना रेजिस्ट किया और कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा भारत को, लेकिन भारत फिर भी नहीं सीखता। बगैर तहकीक किए किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, खास तौर पर पाकिस्तान तो उन्होंने मुंह में रखा हुआ है, आते ही एकदम पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री फिलिपाइन से जाकर जुड़ी है और वो सारी जिंदगी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, वहां उसका प्लेस ऑफ बर्थ है, उसका वालिद जो है वो तो चला गया दुनिया से। अब बेटे की तहकीक होगी, वो भी सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये इनके पीछे और कौन है, इन्होंने ट्रेनिंग कहां से हासिल की है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारी चीजें बहुत से हकाइक सामने आएंगे, बहुत सी चीजें अनफोल्ड होंगी। वेरी ट्रू। शौकत पराचा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? सर, पाकिस्तान तो बारहा ये कहता आया है कि ये जो दहशत गर्दी होती है भारत इसमें मुलविस होता है किसी ना किसी तरह। अब हमने देखा कि यूरोप में भी जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं। अब ये जो वाकया पेश आया है सिडनी में, अफसोसनाक वाकया है जिसको कंडेम कर रहा है पाकिस्तान। और सर, ये जो हमलावर है इसका ताल्लुक भी भारत से निकला है। सर, आपसे भी यही सवाल कि अब अगर सबूत सामने आ जाते हैं तो क्या रिएक्शन है जो होना चाहिए इन ममालिक का भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान को किस तरह से अपना मुकदमा रखना चाहिए? अब जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो 20-25 साल गुजरे वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उस वक्त पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान से निकलने वाली खबरों पे था। सही। इंडिया पे वो फोकस नहीं था। लेकिन वहां भी हमने देखा भारत का हाथ। एक स्कैंडल आया था, डिसइंफो लैब यूरोपियन यूनियन ने अनफोल्ड किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया गया, और वो प्रोपोगेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी था, सोशल मीडिया पे भी था, और वो भी भारत से चल रहा था। $20 मिलियन का वो प्रोजेक्ट था और 15 साल वो मसलसल चलता रहा। उसके दो कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 कि पाकिस्तान इज एपिसेंटर ऑफ टेरर, कि जो भी दुनिया में, जैसे अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि एक तासुर बन गया था कि जो भी मुसलमान है वो टेररिस्ट है। दूसरा ये है कि दूसरा एलिमेंट ये था कि जो भारत के अंदर से जो कुछ हो रहा था, हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुलभूषण यादव नेवल कमांडर यहाँ बलूचिस्तान में गिरफ्तार हुआ, चाबहार के रास्ते पाकिस्तान आया, और उसने खुद अपने एतराफ़ी बयानात दिए कि हाँ, मैं पाकिस्तान में टेररिज्म फॉर्मेट करने के लिए आया हूँ। उसकी माँ और उसकी बीवी उससे मिलने आई, वो अपनी माँ से भी कह रहा था बैठ के कि हाँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे था। उसकी माँ यकीन नहीं कर रही थी जी। मीन्स के पहले कंपोनेंट ने डिसइंफो लैब के जरिए जो कुछ सामने आया कि भारत सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल रहा था, और दूसरा कंपोनेंट था कि चूंकि दुनिया की नजरें हम पे थी तो इसलिए वो भारत को नहीं देख सकते थे। सही। ब्रेक आई, वो डिविएशन हुई, वो सामने दुनिया के आया जब वो सिख को कनाडा में मारा गया, और 5 आइज जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक कंसोर्शियम टाइप है, उसने कंफर्म किया कि नहीं, ये जो इंडियन है, नेशनल है, वो फिर चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार भी हुआ, उधर चला गया। दूसरी अटेम्प्ट हुई विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, गुरबंत सिंह को मारने की कोशिश की गई, उससे अमेरिका भी सेंसिटाइज हो गया। तो ये जो भारत का फेस है अब सामने आ रहा है, और दुनिया अब यकीन करना शुरू हो गई है। एक चीज जरूर है कि एक डुप्लिसिटी होती है दुनिया में ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। वो जब पाकिस्तान इधर फंसा हुआ था, अपनी वजह से नहीं, वो भी दुनिया की वजह से। पहले सोवियत यूनियन की इंटरवेंशन हो गई, फिर नेटो ISAF आ गए सारे, उन्होंने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, तो भारत को वो प्रॉप अप कर रहे थे कि पता नहीं ये अब इतना बड़ी पावर बन जाएगी। पिवट ऑफ एशिया की बात हो रही थी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात हो रही थी, लेकिन मई वाली जंग में वो भी पाकिस्तान ने सारा हवाई खत्म कर दिया। तो अब दुनिया की अप्रोच बदल रही है। ये जो खबरें ऑस्ट्रेलिया से भी आ गईं, अगर ये 10 साल पहले होती तो शायद दब जाती। अब तो तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के हवाले से वो अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी कि साजिद है, नवीद है, ये दोनों इंडियन नेशनल है, अब तो इन्वेस्टिगेशन होगी।
मजीद जो है वो चीजें सर आप बिल्कुल दुरुस्त करें, मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी दुनिया का बच चुका है। अगर हम बात मार्का हक की कर रहे हैं तो इसमें फिर हम बरतानवी जरीदे का भी जिक्र कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बरतानवी जरीदे ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए 4 राफेल तैयारों के जो नंबर्स हैं जिस पर कन्फ्यूजन थी वो सामने आ गए हैं। अब भारत जो हमेशा से कन्फ्यूजन का शिकार रहता था और ये कहता था तादाद को लेके, वो कहता था कि इतने तैयारे नहीं गिरे, इतने नहीं गिरे। पाकिस्तान अपने मौके पे कायम था कि 6 लड़ाका तैयारे गिरे, 4 राफेल तैयारे गिरे। अब नंबर्स भी उनके सामने आ गए हैं और ट्रंप साहब तो पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। सर, भारत इस वक्त जिस सिचुएशन में है उसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि भारत के अंदर जो इस वक्त लीडरशिप है ना, नरेंद्र मोदी से शुरू हुई, अमित शाह पे आ जाइए, अजीत कुमार डोभाल पे आ जाइए, उसके अलावा उनके साथ साथ उनके इन टेंडम जो उनके वहां पे आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की जो लीडरशिप है ना, वो सारे मिलके एक पॉलिटिकल नैरेटिव को फॉलो कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे उस पॉलिटिकल नैरेटिव का मसला था बिहार का इलेक्शन, वो जीतना था नरेंद्र मोदी ने, इसलिए वो पूरी की पूरी लीडरशिप, चाहे वो आर्मी लीडरशिप है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो नेवल लीडरशिप है, चाहे एयरफोर्स का चीफ है, वो सारे एक स्टेट ऑफ डिनायल में है। और आपने देखा सिंगापुर के उनमें उसके सीडीएस ने इंटरव्यू दिया, उसने नहीं कहा कि जी कितने थे, उन्होंने कहा जी कुछ नुकसान जरूर हुआ है। फिर आपने आर्मी चीफ स्टेटमेंट सुनी, उनके डिप्टी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी, उसके बाद एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट सुनी, उसने तो बिल्कुल इनकार ही कर दिया। बल्कि एक दिन वो सोता हुआ उठा तो मेरा ख्याल ख्वाब में वो कोई वीडियो गेम खेल रहा था, तो उसने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उधर कह दिया कि जी हमने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए। अब उसके ऊपर जब वो क्रिस्टल लैब से सवाल किया गया कि भारत कह रहा है हमने पाकिस्तान को, उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था और वो उससे भारत को शर्म आनी चाहिए थी। उसने कहा था जो कुछ भारत कह रहा है इट्स ऑल बकवास जी। तो वो पाकिस्तान पूरी दुनिया, आप दुनिया का, मैं मीडिया 10 मीडिया हाउसेस काउंट कर सकता हूँ, 25 न्यूज़पेपर काउंट कर सकता हूँ जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए। और उससे पहले आप आज बात कर रही है टेल नंबर प्रिंट होने की, जनरल खालिद किदवाई ने कोई लास्ट महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम राफेल तैयारों के BS-01, BS-02 ये टेल नंबर जो है ये जारी कर दिए थे और उनको प्रेस को ये पर दे दिए थे। और ये टेल नंबर जो है ये भारत के अंदर जितने डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने ये चीजें कोट की और उन्होंने कोट करते हुए कहा कि खालिद किदवाई साहब ने तो ये जनरल खालिद किदवाई ने नंबर दे दिया, भारत उसको डिनाई नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, डिनाई भी नहीं कर रहा है। वो इसलिए मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी पब्लिक के सामने एक मजहब और पॉलिटिक्स और इस सब को मिला के एक दहशतगर्दी का हिंदुत्व के नाम पे और सेफ्रॉन टेररिज्म के नाम पे एक नैरेटिव बनाया हुआ है, जो वहां पे जो एक हाई हैंडेडनेस, एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो अवाम के अंदर जो टेंडेंसी है ना, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, जो ये कहते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक हो तो वहां पे बीजेपी के लीडर कहते हैं कि बदन के ऊपर गाय का गोबर लगा लेना तो ताबकारी के जो असरात है उसका असर नहीं होगा। तो ये लेवल ऑफ लीडरशिप और ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना मजहब की, जो वो हिंदुओं को एक्सप्लॉइट करती है नरेंद्र मोदी, जो वो लो कॉस्ट हिंदूज को एक्सप्लॉइट करके अपना वोट बैंक क्रिएट करती है। जिस तरह अभी अगर बिहार के इलेक्शन की आप एनालिसिस उठा के पढ़े तो उधर लोग ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है बीजेपी की जीतने में वो ऑपरेशन संदूर के ऊपर जो उनका स्टांस था उसने प्ले किया। नैरेटिव था, बिल्कुल ऐसा ही है। भारत जो है जिस स्टेट ऑफ डिनाइल में गया हुआ है उसने आप लाख उसको प्रूफ देते रहे, उसने उस चीज को सुनना नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी पब्लिक को मिसगाइड करना है। अब दुनिया तो मिसगाइड होगी नहीं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हर जगह पे चीजें जो है वो आपके सामने आ रही हैं। आपको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा आपकी जो दुनिया में आपको पता है कि डिफेंस की कोई 20 वेबसाइट्स हैं। अगर आपने बिल्कुल सही बात की कि वो जो पब्लिक को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वागा साहब, मिसगाइड किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, लेकिन जो किरदार रहा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारतीय मीडिया का, पूरी दुनिया में बल्कि भारत के अंदर भी भारतीय मीडिया का मजाक बनाया गया। जब झूठी खबरें फैलाई गई तो भारतीय खुद जो बाशऊर भारतीय थे उन्होंने मजाक उड़ाया कि भाई हमें हक़
हकाइक बताएं। तो सर ये जो प्रोपेगेंडा है ये कब तक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दुनिया का ग्लोबल ऑर्डर है वो तकरीबन चेंज हो चुका है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर कोई शख्स बाशऊर है तो वो अगर इंडियन मीडिया देख रहा है तो वो पाकिस्तानी मीडिया भी देख रहा है, वो यूरोपीय मीडिया भी देख रहा है, पूरी दुनिया पे नज़र रखे हुए है। तो ये भारत प्रोपेगेंडा कब तक चला सकता है और कितना बुरी तरह फ्लॉप हुआ है भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा? असल में ना भारत की जो शर्मिंदगी का ग्राफ उस वक्त बहुत ऊपर चला गया जब आपको याद होगा कि इससे पहले जब इनके पायलट पाकिस्तान चाय पी के चले गए थे और उस वक्त इन्होंने कहा था हमारे पास अगर राफेल होते तो हम ये कर देते, हम तबाह कर देते, हम फलां कर, मतलब इस तरह की उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। फिर उसी पायलट पे एक मूवी बनाई और उसमें झूठी चीजें सारी, उसको बड़ा हीरो बना के पेश कर दिया और बल्कि उसको मेडल भी दिया। दुनिया हैरान हो गई थी कि जो यहाँ जूते खा के पाकिस्तान से गया है और हमारी ही फौज ने उसको अवाम से बचाया, उस पर जाके फिल्म बना के उसको हीरो बना दिया। अच्छा, अब बात यह है कि भारत की ना जलालत और शर्मिंदगी का ना मौसम ज्यादा आ गया है, तो मेरा ख्याल है उनकी किस्मत में यही है। आप ये देखें कि राफेल बनाने वाली कंपनी ने खुद भारत को आकर कहा कि आपने हमारे तैयारों को पूरी दुनिया में तबाह और बर्बाद और बदनाम कर दिया। हमारा जो तैयारा शायद लोग खरीदने को भी अब तैयार नहीं होंगे। तो वजह ये निकली कि तैयारे तो ठीक थे लेकिन भारत के जो पायलट्स थे वो तैयारे को उड़ाने के और इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं थे, जिसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। अब वो कितना करसा छुपा सकते हैं कि कितने 6 हैं 4 हैं कुछ भी हैं। ओ भाई, अब तो अमेरिकी सदर ने भी उसको कंफर्म कर दिया, वो कंपनी राफेल कंपनी ने कंफर्म कर दिया, आपका अपने मीडिया ने कंफर्म कर दिया, अब बरतानी जरीदा कंफर्म कर रहा है कि 4 थे, नंबर भी दे दिया, इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है। तो भाई अगर हो गया तो आप मान लें भाई, मजीद जलालत उठाने के की बजाय आप उसको एडमिट कर लें कि हम हार गए, हमारे राफेल भी ख़त्म हो गए और हमारा इतना नुकसान हो गया। शायद इस तरह उनकी थोड़ी सी शर्मिंदगी कम हो, क्योंकि ये जो बार बार मानते नहीं है ना और बात को उछालते हैं, इससे फिर पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करता है। और अब तो उन्होंने नंबर भी बता दिए, उन्होंने कहा ये लें, अब बताएं अब आप मानेंगे या नहीं मानेंगे। बात यह कि भारत के अंदर इस तरह की जो हरकतें हैं, अभी आज जो एक वीडियो चल रही थी, बिहार के वजीर आला ने आज एक बच्ची के, मुस्लिम बच्ची के मुंह से जिस तरह नकाब उतारा है, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने आज वो वीडियो देखी है। और उसके बाद तो इनको मर मिटना चाहिए, इनको छुप जाना चाहिए। अगर कोई ह्यूमन राइट्स वाले लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर लोगों के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, वो वीडियो इतनी वायरल हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो जगह जगह पे भारत को शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। कोई भी वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है, उल्टा उसके खाते में पड़ जाता है। तो उसकी बदकिस्मती के दिन आए हुए हैं और ये दिन अभी जल्दी खत्म होने वाले नहीं हैं जब तक मोदी सरकार और रॉ और ये लोग वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा करेंगे। एक अल्लाह का भी निजाम है ना, और सारे इल्जामात और जो वो करते हैं वही उनके मुंह पे थोप। अच्छा, आप अगर डायरेक्ट नहीं हो रहे तो पराचा साहब इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान को प्रॉक्सी बनाकर पाकिस्तान पे हमले किए जाते हैं। तो भारत अपनी सुबकी को मिटाने के लिए, अपनी खिफत को मिटाने के लिए सर मजीद क्या कुछ कर सकता है और पाकिस्तान को किस हद तक प्रिपेयर रहना चाहिए इसके लिए? देखें, पाकिस्तान को हर वक्त प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि वी आर इन स्टेट ऑफ अ कंसिस्टेंट वॉर। ये जो लफ्ज है ना सीज फायर का मतलब यही होता है कि जंग बंदी हुई है, मीन की हालत जंग है। और जिस इशू पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान डिस्प्यूट है, तनाज़ा है, जिसकी वजह से जंगें हुई हैं, वो है कश्मीर। सो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता एज पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस वक्त तक कोई अमन नहीं आ सकता। ये जो चिंगारी है ये जलती रहेगी, किसी भी वक्त आग भड़क सकती है। जैसे 50s में, अर्ली 50 में या 65 में, 71 में, फिर कारगिल क्राइसिस हुआ, फिर अभी मई वाली जंग हुई। ये सारी जो तनाज़े की जड़ है वो कश्मीर है। लिहाजा पाकिस्तान को हर वक्त जो है वो स्टैंड बाय रहना है, पाकिस्तान को हर वक्त अलर्ट रहना है। एक तो डायरेक्ट वॉर है जो हमने देख ली मई में कि पाकिस्तान के अंदर
حملہ کیا اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے الٹا جنگ چھیڑ دی. بالکل ایسے آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کسی ملک کی آپ علاقائی سالمیت کو وائلیٹ کریں گے, اس کی ساورنٹی کو, خود مختاری پہ حملہ کریں گے تو وہ باقاعدہ جنگ ہی ہوگی. اور ان کو اتنا بھی سینس نہیں ہے. خود پرائم منسٹر ان کے کہہ رہے تھے کہ جی الٹا پاکستان نے ہمارے خلاف جنگ چھیڑ دی. دوسرا جو ہے, ایک تو یہ ڈائریکٹ وار ہے, دوسرا پراکسیز ہیں. جی یہ آج سے تو نہیں چل رہی. میں نے آپ کو ایگزامپل دی ڈس انفو لیب کی, اس میں سارا کچھ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ سوشل میڈیا پہ, وہ مین سٹریم میڈیا پہ, وہ سائبر پہ پاکستان کے خلاف مسلسل اقدامات ہیں. پھر جب کرزئی صاحب کی حکومت تھی, ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت تھی, اس وقت ان کے کانفلیکٹس تھے جلال آباد میں, قندھار میں, ہرات میں, مزار شریف میں, انکلوڈنگ مین منسٹری ایٹ کابل. وہ پاکستان کا مسلسل اعتراض رہتا تھا کہ یہ انڈین کانسلیٹس جو ہیں یہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں چلتے ہیں. یہ جتنی بی آر اے وغیرہ تھے یہ اسی وقت کی پیداوار ہیں, ان کو مسلسل سپورٹ ملتی تھی. لیکن پاکستان کا گلہ ہوتا تھا کابل گورنمنٹ سے بھی. اب طالبان رجیم آئی, شاید ادھر پاکستان کے اندر کوئی خوش فہمی تھی کہ یہ آئے ہیں تو کم از کم پاکستان مخالف سرگرمیوں سے افغان سرزمین جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. کافی ایکسپیکٹیشنز تھی. Unfortunately and to the astonishment of many Pakistanis, طالبان رجیم نے بھی CTTP کو, دیگر جو ٹیررسٹ گروپ ہیں, ان کی سینکچوریز کو برقرار رکھا. لہذا انڈین جو پراکسیز ہیں وہ فنڈنگ بھی کریں گے کیونکہ وہ اسٹیٹ آف وار میں ہیں. اصل تو اب عمن جو ہے دیٹ لائز آن افغان رجیم. اور اچھی بات ہے جو پچھلے ہفتے وہاں 1000 علماء کا وہ سیشن ہوا اور انہوں نے فتویٰ بھی دیا کہ جو افغان سرزمین سے نکل کے کسی اور ملک کے خلاف حملہ کرے گا. لیکن سر وہ تو اچھا ہوا, لیکن تہران میں اب جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا. خیر ابھی ہمیں بریک آنا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو ہم بات کریں گے سانحہ APS کی. 11 برس بیت گئے ہیں لیکن ماؤں کے زخم آج بھی تازہ ہیں اور پوری قوم آج کے دن کو نہ بھلائی ہے اور نہ ہی کبھی ہم بھلا پائیں گے. اس کو ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ہمارا خوبی شامل ہے تزئین گلستاں میں, ہمیں بھی یاد رکھنا چمن میں جب بھی بہار آئے. ناظرین سانحہ APS 11 سال بیت گئے ہیں اس سانحے کو, لیکن ماؤں کا جو درد ہے, ماؤں کا جو کرب ہے وہ آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے جیسے 11 سال پہلے تھا. پوری قوم آج خراج عقیدت پیش کرتی ہے اپنے ان معصوم پھولوں کو جنہوں نے اپنے خون سے اس گلستاں کو تزئین بخشی, اور اتنے خون سے انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ صدیاں یاد رکھیں گی اور پورا ملک, پوری قوم جو ہے وہ اس کو یاد رکھے گی. یہاں پہ پراچا صاحب سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہم نے دیکھا, جو کرب ماؤں نے محسوس کیا اور آج تک وہ درد برداشت کر رہی ہیں, اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. سر سوال یہ ہے کہ کیا ہم دہشت گردی کے اس ایونٹ سے کچھ سیکھ پائے ہیں؟ ہم نے کیا بہتری کی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ اور وہ نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا, جو بہت اچھا اقدام تھا, کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ دردناک لمحات ہیں جو ابھی بھی یاد ہیں. ایز اے جرنلسٹ میں اس وقت بھی اس سٹوری میں ہی تھا. یہاں اسلام آباد میں آپ کو معلوم ہے نا 126 دن کا دھرنا ہو رہا. جی تو ساری توجہ ادھر تھی اس وقت کی حکومت کو گرانے کے لیے, اس وقت کے حکمرانوں کو بگانے کے لیے, اور اسلام آباد کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. اسلام آباد مین یہ پورا پاکستان ہاسٹیج بنا ہوا تھا. ساری میڈیا کی ڈیوٹی تھی کہ اس دھرنے کو کوریج دینی. اب تو خیر باتیں ساری کھل گئیں, لیکن جو ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو یہ اس وقت بھی ہو رہی. اس وقت بھی ان کو وہاں پر پناہ گاہیں تھی. نیشنل ایکشن پلان بنا, پھر ایک نیشنل کنسنسس ہوا جس کے تحت وہ ملٹری ایکشن ہوا جسے ضرب عزم کہتے ہیں. اور یقینی طور پر مجھے کبھی نہیں بھولے گا میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی کی شہادت, جو بالکل آخری انچ پر پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے ان پر دہشت گردی کا حملہ کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا. اور ایسے ہزاروں جو پاکستانی ہیں وہ بے شک سیکیورٹی فورسز سے تھے, فوج سے تھے, سویلین تھے, پولیس سے,
یا دیگر لا انفورسمنٹ کے اداروں سے تھے کہ ایسی ہیبتناک دہشت گردی پاکستان کے خلاف انلیش کی گئی تھی، وہ نیول وار کالج لاہور ہو، وہ ISI کا دفتر ہو ملتان والا، ان دہشت گردوں نے پاکستان کا، یا ایون آپ کو یاد ہوگا کراچی ایئرپورٹ پہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا، کوئٹہ میں ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے رہے، پشاور میں نوشہرہ کی سپر مارکیٹ میں رات کو 12 بجے حملہ کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے کچھ کمپوننٹس تھے، کچھ پہ عمل ہوا کچھ پہ نہیں ہوا، اور اس لیے آج بھی آوازیں آتی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل کیا جائے، یعنی سب سے اہم جو ہے نیریٹو بلڈنگ ہے۔ لیکن درمیان میں پھر انہی ٹیررسٹوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا، ان کے ساتھ سیز فائر کی گئی، 100 کے قریب ان کے ہارڈنڈ کرمنل کو رہا کیا گیا، پھر وہ چائے کا کپ بھی آپ کو یاد ہوگا سیرینا ہوٹل کابل میں پیا گیا۔ ان واقعات نے وہ پاکستان کی جو ریاست کی پالیسی ہے کہ جو ریاست کو ہیڈ آن لے گا، جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوں گے، نہ ان سے بات چیت ہوگی۔ تو آج بھی جو 2014 کی اسپرٹ ہے، آج بھی وہ بدستور اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ افغان سرزمین آج بھی پاکستان بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے، اور وہ کیوس ابھی بھی برقرار ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، 11 سال بعد سوال یہی ہے کہ کیا ہم نے ان قربانیوں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں کیا، کیونکہ ہم ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ روزانہ سنتی ہیں خبروں میں، میں روزانہ دیکھتا ہوں چینلز پہ، روزانہ خبریں آتی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ پاکستان کے جو بچے ہیں، پاکستان سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں، جو آفیسرز ہیں، وہ ابھی تک اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، ابھی تک وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے گا، آپ نظر دوڑائیے گا کہ APS کے واقعے کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے، پنجور میں ہوا، طبی میں ہوا، پولیس لائنز پہ حملہ ہوا، اپنا پشاور میں، ابھی FC لائنز پہ حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ بے تحاشا انسیڈنٹ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس کی ایک ڈیٹیل جاری ہوئی ہے۔ لیکن وہ جو حملے ہیں وہ اسی تواتر سے ہوتے رہے جس تواتر سے پہلے ہو رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی دہشت گردی کی جو پالیسی ہے، اور دہشت گردی کی جو پالیسی، دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں جو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی چاہیے تھی، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ حکومت کے ادارے بلکہ اس کے اندر لوگوں کی بھی انپٹ ہوتی، سوشل سیکٹر کی بھی انپٹ ہوتی، اور اس سے آپ کا صرف آپریشنل پالیسی پہ آپ ڈپینڈنٹ نہ ہوتی۔ آج ہم صرف آپریشنل پالیسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اور وہ آپریشنل پالیسی بناتی ہے فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسی۔ تو ہر چیز جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں نے مختلف ادوار میں ٹرانسفر کر دیا فوج کو کہ یہ تہاڈا کام ہے، آپ اس کو کریے، ہم تو اس کو بیٹھ کے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے کہ جی میرا زیرو ایرر سنڈروم ہے، جی میرا فلانا سنڈروم ہے۔ لیکن جو پریکٹیکل کرنے کی چیز ہوگی، اس میں اگر کوئی پریکٹیکل کرنے کی چیز ہوتی تو مجھے بڑا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو وہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم سیکریٹریٹ نیکٹا کے نام سے تفصیل ہوا تھا، ابھی تک وہ فعال ہو گیا ہوگا۔ پالیسی تو بنی ہے لیکن ان میں کنسسٹنسی آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کائنیٹک آپریشنز کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو آج ہو رہی ہے، آپ نے باجوڑ میں دیکھا لوگ گھروں میں گھس گئے، آپ نے تیرا میں دیکھا کہ کیا انٹرسٹ ہے۔ تیرا میں صرف دہشت گردی کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تیرا کے اندر اوپیم ہوتی ہے، چرس ہوتی ہے، آئس ہوتی ہے، اور وہاں پہ اسٹیکس ہیں، یہ جتنے دہشت گردوں کے جتنے کمانڈرز ہیں، جتنے یہ طالبان کی حکومت میں جتنے لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں، یہ سب وہاں سے بھتہ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جتنے فتنہ خارج کے جتنے ہو وہ بھتہ دیتے ہیں، وہ زبردستی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جس زکوٰۃ اور جزیہ ہے نا وہ بھتہ دو۔ ہم وہ اس کو روکنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ رک نہیں سکی کیونکہ وہ افغانستان سے انیشیٹ ہو رہی ہے۔ تو بنیادی طور پہ باجوڑ میں لوگ سر ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، رک نہیں رہی، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ واگا صاحب آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے سر، اس پہ ہم کیوں نہیں عمل درآمد کر سکے؟ نیشنل ایکشن پلان جو 11 سال پہلے اس لہو کے نتیجے میں بنایا گیا تھا کہ ہم ایک نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، سر کیا وجہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں
ایک تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارا ازلی دشمن بھارت بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت پاکستان کے اندر امن سکون اور پاکستان کی ترقی کو برداشت ہی نہیں کر رہا. پھر اس کو پراکسی وارز کا بڑا موقع ملتا ہے، پھر افغانستان ہمارے لیے کتنے مسائل کھڑے کر رہا ہے. اور ان حالات میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہماری مسلح افواج اور عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، یہ میرا خیال میں دنیا میں مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے. اب یہ جس واقعے کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اگر بزدل دشمنوں کے واقعات کی کوئی فہرست تیار کی جائے تو شاید اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا. آج بھی آپ دیکھیں وہ مائیں، وہ والدین جن کو پوری قوم سلام کرتی ہے، وہ ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر روز اپنے بچوں کے بارے یہ سوچتے ہیں آج ہمارا بیٹا اتنا بڑا ہوتا. ان کے وہ کلاس فیلوز جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، جو بچ گئے، ظاہر ہے وہ جس طرح گرو کر رہے ہیں، اور شہید ہونے والے بچوں کے والدین جب ان کو دیکھتے ہوں گے، آپ سوچیں ان پہ کیا گزرتی ہوگی. ان حالات میں اگر کوئی حکومت، کوئی بھی شخص ان ٹیررسٹوں کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرے، ان کو رہا کرے، نرم رویہ اختیار کرے، وہ کسی صورت بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا. اس کو سب سے پہلے ان ماؤں کا درد، ان والدین کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ازلی دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ تو ایک دن بھی پاکستان میں سکون اور امن کو برداشت نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی آج تک نیشنل ایکشن پلانز بنائے، ہم نے ٹیررزم کو خاتمے کے لیے ہماری مسلح افواج نے ہر ممکن پوری ایمانداری، جفا کشی اور پورے جذبے کے ساتھ یہ کوششیں کی، اور جس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے. آپ وہ واقعات بھی دیکھیں جہاں ہمارے ان تمام اداروں نے مل کر ان واقعات کو قبل از وقت روک لیا اور بڑے بڑے حادثات نہیں ہونے جو ایک اور سانحہ اے پی ایس بنانے کی کوشش وہ دیکھیں وہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے ہماری مسلح افواج کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے. اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا واقعہ اور پہ انہوں نے آمین آمین. واقع صاحب ہمیں بھی بریک پہ جانا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب کا شکریہ کرنا چاہوں گی. پراچا صاحب اور واقع صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ناظرین، حکومت کی طرف سے ہلکا سا ایک اشارہ ملا ہے کہ شاید ان لوگوں کی جو ضد لگائے بیٹھے ہیں ملاقات کے لیے، بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہو جائے. ملاقات ہوگی تو منظرنامہ کیا ہوگا جانیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ اگر جو جیل مینول ہے اس پہ جو شرائط ہیں اگر وہ مان لی جاتی ہیں تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے سہیل آفریدی کی بانی پی ٹی آئی سے. واقع صاحب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے اور کیا واقعی تھوڑی لچک دکھائی گئی ہے سہیل آفریدی کی طرف سے، جو اتنا بڑا اشارہ دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ ملاقات شاید ہو سکتی ہے، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو سر کیا سیاسی درجہ حرارت کم ہوگا، کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ ملاقات ہو جائے تو یقینی طور پر سیاسی درجہ حرارت اور خاص طور پر وہ درجہ حرارت جو اس وقت اڈیالہ جیل کے ارد گرد ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جیل مینولز کیا کہتے ہیں. جیل مینولز واضح طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیدی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے لا اینڈ آرڈر یا باہر آ کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس چیز پر پی ٹی آئی کو پابند ہونا ہوگا تو شاید حکومت اس پہ نظر ثانی کرے کہ جی آپ ملاقات کر لیں. دیکھیں ملاقات کس لیے ہوتی ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، ملاقات ہوتی ہے خیر و عافیت، کھانا پہنچایا، حالات پوچھ لیے، آپ کی صحت ٹھیک ہے، باقی جیل کے اندر باہر کوئی فیملی کا پیغام، کوئی بلڈ ریلیشن کا کوئی پیغام، کوئی باہر کی ایسی بات کر دینا قیدی کے ساتھ جو اس کے لیے جاننا ضروری ہو. لیکن جب آپ وہاں پہ سیاسی باتیں کریں گے، جیل کو ایک سیاسی اکھاڑا بنا لیں گے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ عام شہری سے تو چلیں یہ سوال ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سیاسی قیدی سے بھی کیا یہی سوال ہوں گے؟ دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو یہ بات بڑی واضح طور پہ بتا دوں کہ اگر کوئی بلڈ ریلیشن کے علاوہ بھی ملنے جاتا ہے تو اس کو یہ ہرگز حق نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی ایسا پیغام اندر سے لے کے آئے جو باہر آ کے لا اینڈ آرڈر اور ملک کے حالات
خراب کرنے کا باعث بنے تو میرا خیال ہے اس طرح کی ملاقات سے اوائڈ ہی حکومت کو کرنا چاہیے. ان کی بہنوں کا حق ہے, وہ ان کی سگی بہنیں ہیں, آج اجازت نہیں ملی ہے ملاقات. جی لیکن دیکھیں نا, جب وہ باہر آ کے ایک پریس کانفرنس میں بانی پی ٹی آئی کے پیغامات دیں گی اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بپھر جائیں گے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی, تو پھر کس طرح ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے؟ یا تو وہ یہ یقین دہانی کروا دیں. میں نے یہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہو چکی تھی کہ ان کو اجازت ہے بشرطے کہ وہ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کریں گی, لیکن وہ جیسے ہی باہر آئیں انہوں نے فوری طور پر میڈیا سے بات چیت شروع کر دی, تو ظاہر ہے پھر وہ ریلیکسیشن ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ بھی تو قانون و ضوابط کے اندر رہیں اور جو بات فیملی کی ہے وہ کریں. ہاں زیادہ سے زیادہ وہ آ کے یہ بتا سکتی ہیں کہ جی وہ خیر و عافیت سے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کے پیغامات لے کے آنے تو پھر آپ ایسے کریں کہ ان کو اندر ہی کوئی مائک اور کوئی لگا دیں کوئی سسٹم کہ وہ باہر لوگوں سے خطاب کریں. پراچا صاحب, وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا رویہ بہتر ہو. پی ٹی آئی والے اگر جیل مینول کی پاسداری کرتے ہیں تو ان کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے. اگر کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم جو بھی شرائط ہیں ان پہ پورا اترنے کے لیے تیار ہیں, تو کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ اور ملاقات ہوگی تو کیا تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے. مسئلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. مثلا کچھ بھی وہ کرنا ہو, وہ کہتے ہیں ہم نے بانی پی ٹی آئی سے اجازت لینی ہے, ہم ان کے ساتھ مشورہ کرنا ہے. جب انٹینٹ ہی یہی ہے تو پھر وہ اپولیٹیکل یا غیر سیاسی ملاقات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثلا سہیل آفریدی صاحب کو چیف منسٹر بنانے اور علی امین خان گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کوئی سیاسی کمیٹی نے کیا تھا؟ کوئی ان کی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے کیا تھا؟ وہ اسی دن جیل میں ملے, ادھر سے آرڈر آیا, انہوں نے تبدیل کر دیا. سیاسی کمیٹی بنی ہوئی تھی, اس کو توڑنے کا آرڈر کہاں سے آیا؟ وہ بھی اڈیالہ جیل سے آیا. تو میں اگر ایکسپیکٹ کروں یا کوئی اور ایکسپیکٹ کرے کہ یہ جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے, کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی, حال احوال پوچھا جائے گا, کھانا وانا پوچھا جائے گا, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ وہ پی ٹی آئی وہی ہیں, جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے وہی خان صاحب کی زبان سے جو لفظ آتا ہے وہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوتا ہے. اندر سے انسٹرکشن فرض کیا لے کے آ جائیں جو لوگ ملنے جائیں, اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ خان صاحب کی انسٹرکشن ہے, تو پھر ان کی بات کوئی نہیں مانے گا. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی دینا فکس, اگر وہ اپنے طرف سے کہیں, بے شک خان صاحب نے کہا ہو, اور وہ یہ سینٹینس نہ کہیں کہ یہ خان صاحب کی ہدایات ہیں, تو کوئی نہیں مانے گا. لہذا ان کو نیسیسرلی بتانا پڑے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے سہیل آفریدی جو ہے وہ نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. ان کو بتانا پڑے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی میں نے توڑ دی ہے, اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بنائیں گے. کیونکہ اگر سلمان اکرم راجہ صاحب اپنے طور پہ سیاسی کمیٹی پرانی ڈیزالو کرتے, نہیں بناتے, تو اس کو کس نے تسلیم کرنا تھا؟ لہذا اگر ملاقات ہوگی, جب بھی ہوگی, تو وہ نیسیسرلی پولیٹیکل پوائنٹس ڈسکس ہوں گے اور باہر آ کر بتانے بھی پڑیں گے. جو آپ کا دوسرا کمپوننٹ ہے نا کہ کیا تبدیلی آئے گی, کوئی تبدیلی اب نہیں آنے والی. اب بہت سارا پانی جو ہے, بلکہ سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا, بہت تبدیلیاں آ گئیں. اب پہلے جو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جی میں مذاکرات کرنا چاہ رہا ہوں, یقین مانے کوئی ان سے مذاکرات نہیں کرے گا. مذاکرات دیکھیں نا, پچھلے جمعے جو اس سے پچھلے جمعے کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر پی ٹی آئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر ہوگا, ہماری کوئی بات سنی جائے گی یا ہمارے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی مذاکرات پہ تیار نہیں ہوگا. جس کانفرنس کی آپ بات کریں, پریس بریفنگ کی آپ بات کریں, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. واقعہ صاحب, رویے میں تبدیلی, تھوڑی لچک, تھوڑی نرمی کا مظاہرہ اگر یہ کر لیں تو چیزیں ان کے لیے بہت بہتر ہو جائیں. اور آج سر پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جماعت اسلامی کے وفد سے ملاقات کی ہے, دیگر جماعتوں سے بھی ملاقات ہو رہی ہے, قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس نا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو ہر حال میں لچک دکھانی ہوگی. جیسے ابھی پراجا صاحب بات کر رہے تھے, میرے ذہن میں ایک تھوڑی سی یہ بات ضرور آتی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کوئی ایسے پیغامات باہر نہ بھیجیں
جس سے باہر حکومت کے لیے اور عوام کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے اور ہمارے پورے نظام کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، تو میرے خیال میں اس طرح کی ملاقات شاید حکومت کروا دے کہ اس سے ہمارے اوپر باہر پرابلمز نہیں بن رہی۔ لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کہے کہ چلے جی آپ نے کوئی وزیر اعلیٰ بدلنا ہے تو وہ آپ کر لیں، اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل بات اس طرح کی کرنی ہے جس سے حکومت عوام اور مسائل عوام کے لیے پیدا نہ ہوں تو وہ ان کو کرنے بھی نہیں چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور آخر کار ان کو ٹیبل پہ آ کر یہ ساری باتیں ماننی چاہیے، اور جتنی جلدی وہ مان لیں گے میں کہتا ہوں اتنا ہی بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ بیٹھیں، بات کریں اور مسائل کے حل تلاش کریں۔ کب تک وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے اور کب تک یہ جو ٹوٹی پھوٹی پی ٹی مگر صاحب انہیں لگ رہا ہے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارے لیے یہی ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کا یہی خیال ہے نا۔ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہی ریزسٹنس جاری رکھیں گے اور شاید ہمارا اسے ووٹ بینک بڑھ جائے گا، لیکن یہ ان کی بہت بڑی خام خیالی ہے۔ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو حال ہی میں پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، اس کے بعد اگر ان کے ذہن میں کوئی شک رہ گیا نا، وہ تو شک دور ہو جانا چاہیے، اور اگر ان کے اندر اتنی بھی سیاسی بصیرت نہیں ہے کہ ہمارے لیے ٹالرنس ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ لاسٹ کامنٹ ہم پراچا صاحب سے بھی لے لیتے ہیں۔ پراچا صاحب کوئی مفاہمت کی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، مفاہمت کی صورت کیسے آئے گی نظر، جب ان کے آپ نے ٹویٹر ہینڈل دیکھا تھا پی ٹی آئی کا، اس پہ کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ان کا نہیں ہے یہ جو ہے نا کہ کہیں وہ تھوڑی لچک دکھائیں، ان کے اندر شاید ان بلٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے لچک دکھائی تو ہماری پاپولیرٹی ڈراپ ہو جائے گی، پھر ہمارے پیچھے جو سپورٹ ہے، جو مقبولیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کا یہ کسی صورت میں بھی وہ مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے سارے حربے استعمال کیے، بیرونی ممالک انہوں نے اپنی ریزولوشن پاس کروائیں، خطوط لکھوائے، کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ملک کے اندر لانگ مارچ کیے، 26 نومبر ہوا، اکتوبر میں لانگ مارچ آیا، 25 مئی 2022 کو خان صاحب خود لیڈ کر کے آئے تھے، کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر جتنا پلاننگ کی جاتی ہے، وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گیا، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی میری پہلی ترجیح خان صاحب کی رہائی ہے، کہاں سے رہائی ہوئی؟ اپنا وہ ہر حربہ استعمال کر کے اب کہیں کہ کوئی رعایت ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ مفاہمت کبھی کسی وقت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے رویہ نہیں بدلا، انہوں نے اپنا رویہ درست نہیں کیا۔ بہت شکریہ شوکت پراچا صاحب اور نصیر واگا صاحب موجود تھے۔ ناظرین آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔